السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ آخرت میں شفاعت پانے کے اسباب کے بارے میں، یعنی وہ کون سے اعمال ہیں اور کون سے اسباب ہیں کہ جن کو اگر دنیا میں اپنایا جائے تو آخرت میں شفاعت نصیب ہوگی۔ میرے دوستو، چند اعمال ایسے ہیں اور چند اسباب ایسے ہیں جن کا ذکر صحیح حدیث میں آیا ہے۔ انہی میں سے سب سے پہلا عمل یا سب سے پہلا سبب ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے بندہ شفاعت کا حقدار ہوگا آخرت میں، کہ قرآن خود اس کے لیے شفاعت کرے گا، جیسا کہ صحیح مسلم کے اس مشہور اور معروف حدیث میں، جس کے راوی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہ قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے سفارشی اور شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ یعنی قرآن ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کرے گا جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو قرآن والے ہیں۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا سبب کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا ایسا عمل ہے کہ جو قیامت کے دن روزہ رکھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا، جیسا کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے۔ مسند احمد کے حوالے سے اسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام ای رب، کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کے لیے آخرت میں قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، کہ میں نے دن میں اس کو کھانے پینے سے روک رکھا، اس کو شہوتوں سے روک رکھا، فشفعنی فیہ، اے اللہ تو میری شفاعت کو اس کے بارے میں قبول فرما لے۔ ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا، منعتہ النوم باللیل، میں نے رات میں اس کو سونے سے روک رکھا، فشفعنی فیہ، اے اللہ تو میری شفاعت کو اس کے بارے میں قبول فرما لے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ تیسرا سبب کیا ہے یا تیسرا عمل کیا ہے؟ جنازے کی نماز ادا کرنا۔ جنازے کی نماز ادا کرنا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من میت تصلی علیہ امت من المسلمین یبلغون 100 کلہم یشفعون لہ الا شفعوا فیہ۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بھی کسی میت پر مسلمانوں کی ایک جماعت نماز پڑھتی ہے، یعنی نماز جنازہ ادا کرتی ہے، اور ان کی تعداد 100 تک پہنچ جاتی ہے اور سب کے سب اس کے لیے شفاعت اور سفارش کرتے ہیں، تو ان کی شفاعت اس کے بارے میں ضرور قبول کی جاتی ہے۔ تو میت کے اوپر جنازے کی نماز ادا کرنا، یہ تیسرا عمل اور تیسرا سبب ہے۔ چوتھا عمل اور چوتھا سبب کیا ہے؟ چوتھا عمل ہے اذان کا جواب دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور آپ کے لیے وسیلہ طلب کرنا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، اور اس حدیث کے راوی بھی عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو سنو اذان دیتے ہوئے تو اسی طرح سے کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود بھیجو، فإنہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ فإنہا منزلۃ فی الجنہ، پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو، اور یہ وسیلہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کو عطا کیا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ میں ہی وہ بندہ ہوں، اور جو شخص فمن سأل لی الوسیلہ، جو شخص میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرے گا، وسیلہ مانگے گا، حلت لہ الشفاعہ، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی، یعنی وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ تو وسیلہ طلب کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگنا،
اور اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس میں اس بات کا ذکر بھی آیا، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ پانچواں عمل کیا ہے یا پانچواں سبب کیا ہے؟ شہادت، اللہ کی راہ میں شہید ہونا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے سنن ابو داؤد کے حوالے سے، کہ شہید کی شفاعت اس کے گھر والوں میں سے 70 لوگوں کے تعلق سے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو یہ وہ اعمال اور اسباب ہیں کہ جنہیں اگر کوئی شخص دنیا میں اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے شفاعت نصیب فرمائے گا، آخرت میں اسے شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو انجام دینے اور ان اعمال کو کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے، اور ان اسباب کو اختیار کرنے کے اللہ ہمیں توفیق بخشے جو جنت میں لے جانے والے ہیں اور جہنم سے دور کرنے والے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔